آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتے اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کی گفتگو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دیتے۔ اس پر مشرکین نے آپس میں کہا کہ چپ کے بات کیا کرو تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خدا سن نہ پائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ تمہاری یہ کوشش فضول ہے، کیونکہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ دل کی بات کو زبان پر آنے سے پہلے ہی جانتا ہے، تو وہ تمہاری زبانوں سے کی ہوئی گفتگو کو کیسے نہیں جان سکتا۔ بلکہ یہاں پر تو علماء نے اس بات کو بھی لکھا کہ اللہ رب العالمین کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اس کے محبوب بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ آپ نے 3 میل دور ایک چونٹی کی آواز کو بھی سن لیا تھا۔ جب اللہ کے محبوب بندے ان کی یہ شان ہے تو پھر رب کی کیا شان ہوگی۔ آگے سنیے کیا فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہ ہر باریکی کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ اس سے پہلی آیت میں کیے ہوئے دعوے کی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس رب تعالی نے اپنی کامل حکمت سے تمام اشیاء کو وجود بخشا ہے اور انہی چیزوں میں سے تمہاری آہستہ یا بلند آواز سے کی گئی گفتگو بھی شامل ہے، تو کیا اسے تمہاری باتوں کا علم نہ ہوگا؟ حالانکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر باریکی کو جاننے والا، حتیٰ کہ وہ اندھیری رات میں سخت پتھر پر چلنے والی سیاہ چوٹی کے نشانات کو بھی دیکھتا ہے، اور وہ تمام باطنی چیزوں پر بھی خبردار ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں اپنی وہ نعمتیں بیان فرمائیں جو اس نے اپنی مخلوق کو عطا کی۔ سنیے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جو نعمتیں عطا کی ہیں تاکہ اس کی پہچان بندہ ان نعمتوں کو پہلے پہچانے اور ان نعمتوں کو پہچان کر فرمایا کہ اس رب العالمین کا شکر ادا کرے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ یوں ہے کہ فرمایا اللہ رب العالمین وہی ہے کہ جس نے زمین کو مناسب طور پر نرم فرما کر تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس زمین سے تمہارے لیے اس میں کنویں کھودنا، چشمے جاری کرنا، نہریں بنانا، مکانات اور عمارتیں تعمیر کرنا، کھیتی باڑی کرنا، باغبانی کرنا اس زمین پر تمہارے لیے ممکن ہو جائے۔ ورنہ اگر وہ زمین کو ٹھوس یعنی سخت پتھر کی طرح بنا دیتا یا پھر اسے لوہے، پیتل، سونے یا کسی بھی دھات کی اگر بنا دیتا اگر اللہ رب العالمین اس زمین کو، تو فرمایا کہ جب گرمیاں آتی تو گرمیوں میں زمین انتہائی گرم ہو جاتی اور سردیاں آتی تو سردیوں میں انتہائی وہ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس طرح لوگوں کے لیے زمین پر چلنا
انتہائی دشوار ہو جاتا۔ اور فرمایا تیسری صورت اگر وہ زمین کو پانی کی طرح نرم بنا دیتا تو فرمایا کوئی چیز بھی اس زمین پر نہ ٹھہرتی اور یوں زندگی گزارنا زمین پر سب کے لیے مشکل ہو جاتا۔ فرمایا یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو ایسا بنایا کہ اس سے نفع حاصل کیا جا سکے، تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کر کے پھر فکر آخرت کو بار بار آپ دیکھتے ہیں قرآن فکر آخرت انسان کو کس طرح دیتا ہے کہ فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور فرمایا تمہیں قبروں سے جزا کے لیے پھر اسی رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے۔ اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھ لو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے کہ جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ فرمایا یا پھر وہ زمین اچانک فرمایا کانپنے لگے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کو، کفار مکہ کو ڈراتے ہوئے، اور ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ، جس رب تعالی کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات میں اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ قارون کی طرح تمہیں بھی زمین میں دھسا دے، اور اس وقت تک فرمایا کہ زمین کو حرکت میں رکھے کہ جب تک تم سب کے سب اس کے نچلے حصے میں نہ پہنچ جاؤ۔ فرمایا یار جس رب تعالیٰ کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے فرمایا کیا تم اس بات میں اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح تم پر بھی پتھراؤ بھیجے تو پھر تم عذاب دیکھ کر جلد جان لو گے کہ میرا اپنے عذاب سے ڈرانا کیسا تھا۔ اسی عذاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر دوسرے انداز سے بیان کیا۔ یہ سورہ ملک ہے، لیکن دیکھیے کہ قرآن میں اللہ ایک اور مقام پر 15ویں پارے میں بنی اسرائیل صورت ہے، یعنی سورہ اسرا میں اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر بھیجے اور پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی یعنی مددگار نہ پاؤ۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں اس طرح ہمیں یعنی اللہ کے خوف سے انسان بے خوف نہ ہو تو ارشاد فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، فرمایا تم فرماؤ کہ وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یعنی یہ بندہ اللہ کے عذاب کو اپنے تصور میں رکھے کہ چاہے تو آسمان سے عذاب آ جائے یا زمین سے ہی وہ عذاب بھیج سکتا ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر کیسی مہربانی ہے، کیسا لطف و کرم ہے اپنے مخلوق پر کہ اس کی رحمت ہی ہے کہ عذاب دینے پر قادر ہونے کے باوجود بھی کفر پر گناہوں پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ مؤخر کر دیتا ہے۔ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس طرح فرمایا دیکھو میری رحمت و میرا کرم کہ تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے میں فوراً تمہاری گرفت نہیں کرتا، تمہارے گناہ کرنے کی وجہ سے میں تمہیں فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے کفر سے باز آ جاؤ اور تم نے اگر گناہ کیا ہے تو توبہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا
ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو فرمایا زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے. پھر جب ان کی مقررہ مدت آئے گی تو بے شک اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس کی رحمت اور کرم کے پیش نظر اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا یہ سب سے بڑی نادانی اور کم عقلی ہے. اللہ ایسی نادانی اور کم عقلی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما. پروردگار عالم یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.